دوستوں کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے۔ دوستوں میں موٹیویشنل بہت سی اسپیچز کرتا ہوں، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ مینٹلی بہت سک ہو چکے ہیں، اور شاید اپنے کام کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کی جان بھی چلی جائے، بے شک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے، ہمارا فائدہ ہو جائے، ہمیں ہر معاملے میں پروفٹ مل جائے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اور شاید ہم نے آگے بھی حساب دینا ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا بہت افسوس ہوا، 2 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ کیا محرکات تھے ان کی وفات کے پیچھے، اور کیا وجہ بنی کہ اچانک ان کی وفات ہو گئی؟ ویسے تو ہمارا ایمان ہے اس بات پہ کہ ایک دن ہمارا موت کا مقرر ہے، اور ہمیں اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، لیکن بہت سے لوگ بیچارے بے انتہا ظلم کی وجہ سے بے موت مارے جاتے ہیں اس دنیا میں۔ اس وقت تو لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے اور اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، لیکن بعد میں ان کی موت کے بعد وہ آواز اٹھاتے ہیں، اور ان کی قبر پر وہ جا کر ان کی میت پہ بیٹھ کے وہ مگرمچھ کے آنسو ضرور بہاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ میں بات کروں گا آج ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں جو ان کی موت کا سبب بنی۔ دوستوں، ان کی تیسری بیوی دانیہ شاہ، شرم آتی ہے مجھے اس کو عورت بھی کہتے ہوئے، کہ خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ میاں بیوی کا اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ نہ بھائی بہن سے اتنا قریب ہوتا ہے، نہ ماں باپ سے اتنا قریب ہوتا ہے، نہ کوئی آپ کا دوست آپ سے اتنا قریب ہوتا ہے جتنا آپ اور میاں اور ایک بیوی ایک دوسرے سے اتنے قریب ہوتے ہیں۔ اس عورت کو اتنی شرم نہ آئی اس کو کہ اس نے ایک شخص کی عریاں تصویریں اور عریاں ویڈیوز جو ہیں وہ لیک کی، وائرل کی، اور اس نے تو عورت کے نام پہ تو ایک دھبا وہ بن ہی گئی بہت زیادہ، لیکن اس کرب میں جس طرح اس نے مبتلا کیا اور اس ذلت کا سامنا کرنا پڑا عامر لیاقت حسین کو، وہ صرف اس اپنی تیسری بیوی کی وجہ سے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کی بہت سی غلطیاں نہیں ہیں، میں ان کی پرسنالٹی ڈسکس نہیں کر سکتا، کیونکہ موت کے بعد ہمیں کسی کی بارے میں کوئی ایسی گفتگو کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بریکٹ کلوز ہو جاتی ہے، وہ جانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ لیکن یہ انتہائی غلط ہوا کہ جس طرح سے اس عورت نے ذہنی ٹینشن دے کے اس کو اتنے کرب میں مبتلا کر کے ذہنی ٹینشن دے کے اس کی وفات کا سبب بنی، وہ ہمیں شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے بھی۔ دوستو، مینٹلی ہم اتنا سک ہو چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے دوسرے کی بے شک گردن اڑا دیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز دنیا کی حاصل ہو جائے۔ تو بہت افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس عورت نے ایک تو یہ ایک ٹرسٹ ہی جو میاں بیوی کے درمیان تھا وہی ختم کر دیا، کہ خود آئندہ سے یہ ٹرینڈ ایک سیٹ کر دیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی تصاویر لے لیں چھپ کے، اور خدا نہ خواستہ کبھی ناچاکی ہو تو ان کو لیک کر دیا جائے۔ تو اس کو شرم کرنی چاہیے تھی اس بات پہ، اور میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنی لعنتیں اس کے اوپر ڈال رہا ہوگا۔ اور اللہ سے دعا ہے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، ہمیں پناہ دے ایسے لوگوں سے جو اپنے فائدے کے لیے دوسروں پہ ظلم کی انتہا کرتے ہیں، ان کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ ڈاکٹر قمر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔